बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रूट टीवी कनाडा पाकिस्तान। हम गुज़िश्ता कई हफ़्तों से मुख्तलिफ़ कैनेडियन प्रोग्राम और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ जो लोगों से डिस्कस करनी चाहिए वो अपने प्रोग्राम में पेश करते रहे हैं। आज मैं अपना पहला व्लॉग पेश कर रहा हूँ जिसमें हम आज बड़ी अहम बात करेंगे। वो मलिक रियाज साहब के हवाले से है कि एक ज़माने में उनका कोई सानी नहीं था। पैसा उन्होंने बिलाशुबा बहुत कमाया, लेकिन अब उनका एक शहर टूट चुका है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बहरिया टाउन के कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ज़मीन का तनाज़ा है और गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा की गई है। बहरिया टाउनशिप की पाकिस्तान की बुलंद तरीन ज़ेर इमारत कराची में क्लिफ्टन की हदूद में 4 एकड़ इलाके पर बुलंदो बाला बहरिया आइकॉन टावर 62 मंजिलों पर मुश्तमिल है। फ़िलहाल इसकी तामीर रोक दी गई है। कलीदी तनाज़ा ये है कि सरकारी ज़मीन जो बाग इब्न कासिम का हिस्सा थी उसको गैर कानूनी तौर पर हथियाया गया है। मुबैना तौर पर इस इमारत की क़ुर्बत से मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार की मजहबी और सकाफ़ती हैसियत पामाल होती है। इसके अलावा माहिरीन माहौलियात का कहना है कि समंदर के ऐन किनारे पर इस देवकामत रिहायशी इमारत की मौजूदगी से माहौलियाती तौर पर ये मुतासिर करेगी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद बहरिया टाउन की जायदादें नीलाम की जा रही हैं, जिनके बानी और मलिक रियाज हुसैन हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो बताया जाता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। वो अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान के साथ शरीक मुलजिम है और अदालती मफरूर है। उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट को एक ज़मीन दी थी जो गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई थी। इस सिलसिले में उनके बयान से पता चलता है कि किसी मुकदमा में उनकी गवाही देने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है और ज़ाहिर है यह दबाव इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है। उनका ये भी कहना है कि मेरा आज भी वही फ़ैसला है जो कल था। मुझ पर चाहे जितना मर्ज़ी जुल्म कर लो, मेरी इमलाक को नुकसान पहुंचा दो, मेरी इमलाक को नीलाम कर दो, मुझे माली तौर पर जितना मर्ज़ी नुकसान पहुंचा दो, मैं गवाही नहीं दूंगा। इसका मकसद ये है कि वो इमरान खान का भरपूर साथ देने का अज़्म किए हुए हैं। और नैब के मुताबिक गुज़िश्ता महीने मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज से 190 मिलियन पाउंड के अलकादिर ट्रस्ट केस में जो प्ली बारगेन था, जिसके वक्त फ़ैसला ये किया गया था कि उन्होंने जो रकम अदा नहीं की तो वो शायद अदा कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर वो मुल्क से चले गए। मलिक रियाज को कहा जाता है कि जी वो मफरूर हैं और उनको तंबीह की गई कि बहरिया टाउन की जो दुबई प्रोजेक्ट में सरमायाकारी है वो मनी लॉन्ड्रिंग तस्वर की जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को ये भी कहा कि जो लोग इसमें सरमायाकारी करेंगे उनकी सरमायाकारी महफूज नहीं होगी। ये इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि अगर उन पर साबित हो गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था तो उनके लिए बहरिया टाउन दुबई की जो इन्वेस्टमेंट है वो मुश्किल में आ जाएगी और लोगों का ट्रस्ट भी मुतज़लज़ल होगा, लोगों का इत्मीनान ख़त्म होगा। और हुकूमत फ़िलहाल कानूनी ज़राए से मुत्तहिदा अरब इमारात से उनकी वापसी के लिए रब्ता कर रही है। और अभी पिछले दिनों वफाकी वज़ीर इत्तलात अता मोहम्मद तारड़ ने बताया था कि FI के छापे के दौरान कुछ दस्तावेज़ जो हैं वो ऐसी मिली हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि वो दस्तावेज़ात जो हैं उनके मुताबिक वो 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं, मुबैना तौर पर कहा यह जाता है। फ़िलहाल नैब ने कानून के तहत उनकी मौजूदा जो जायदाद है उसकी नीलामी करके रकम हासिल की है और पिछले दिनों उसकी नीलामी की गई। इसमें शक नहीं कि तामीरात के मैदान में पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने में मलिक रियाज का बड़ा हाथ है। और आज तक किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बशमूल हुकूमती इदारे CDA, LDA
اور دوسرے کئی ادارے اور ہزاروں ہاؤسنگ اسکیمیں جو لوگوں کے کھربوں روپے ہڑپ کر گئے. 20 سال سے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں ہمیں پلاٹ ملے گا، اور بے شمار لوگ جو ریٹائر ہو گئے اور اس کے بعد جب زیادہ عمر والے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اپنے ذاتی مکان کی خواہش لیے. تو اس میں ملک ریاض نے جدیدیت کے زاویے سے انہوں نے کافی چیزیں انٹروڈیوس کرائیں. ان کے تعمیراتی منصوبوں سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا اور کئی لوگوں کے غربت دور ہوئی، غریبوں کو روزی میسر آئی. ان کے بقول 1 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا گیا. تو بلا شبہ بحریہ ٹاؤن ایک بہت زبردست جدید طرز تعمیرات کا رہائشی منصوبہ تھا اور لوگوں کی ضروریات کی تمام سہولتیں موجود تھیں. جدید گراؤنڈ تھے، بچوں اور بڑوں کی تفریح کے لیے جدید ترین جھولے، فن رائڈز اور گھاس اور درخت اور صفائی کا کافی حد تک بہت بہتر انتظام تھا. تفریحی پارک بھی تھے، عجائب گھر جیسی، چڑیا گھر جیسی چیزیں بھی انہوں نے فراہم کی. اور کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی ان کے بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ ان کا کوئی اور نیبل بدل نہیں تھا. وہاں پہ انہوں نے کئی جیسے ماڈل بھی لگائے، ایفل ٹاور کا بھی ماڈل تھا. اور سماجی اور مذہبی سرگرمیوں کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے قومی دنوں کی تقریبات منانے پر بھی بہت بڑی رقم خرچ کی. اور ہر سال پاکستان ڈے 23 مارچ، 14 اگست یا 31 دسمبر کو آتش بازی بھی کی جاتی ہے. اور انہوں نے نئی مساجد بہت بڑی بڑی جن کا دنیا میں بڑا نام ہے وہ بھی بنائیں. صفائی ستھرائی کا انتظام بھی نظر آیا، خوبصورت سڑکیں بھی، سرسبز اور سایہ دار درخت بھی. ماحول کو تازہ رکھنے میں انہوں نے بڑی کوشش بھی کی. سیکورٹی کا کسی حد تک انتظام تھا، لیکن اب پنڈی کی بحریہ کے حوالے سے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ گھر سے تالا لگا کر بھی جائیں تو بہت لوگوں کی یہاں چوری بھی ہوئی ہے. اور وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ یا دوسرے لوگ جہاں تعمیرات کے لیے آتے ہیں پڑوس میں، ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جی بہت سے لوگوں کے گھروں میں چوریاں ہوئی ہیں. تو یہ بھی ایک لوگوں کا اس وقت کنسرن ہے. بات یہ ہے کہ جی ملک ریاض پاکستان میں جدید ضروریات زندگی کی آسائشوں سے بھرپور رہائشی گاہوں اور تعمیرات کے بانی تو ہیں. ان کی کامیابیوں میں اقتدار کے ایوانوں اور سیاستدانوں سے قریبی تعلقات کو بڑا دخل رہا ہے. پچھلے دنوں وزیر دفاع جو ہے خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ جی تقریباً 30 سال سے ملک ریاض صاحب کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا اہم فرد نہیں جس کو انہوں نے اوبلائج نہ کیا ہو. جس ملک میں سیاستدان خریدے جائیں، نامی گرامی صحافی خریدے جائیں، چینلز کے مالک خریدے جائیں، سچی تو بات یہ ہے کہ وہاں کیا جمہوریت کا مستقبل ہوگا. اسی ضمن میں ایک ٹی وی چینل کے میزبان نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جی ملک ریاض ایک مافیا کا نام ہے، ان کا ایک نیٹ ورک ہے، وہ اس کے ذریعے اپنی یہ ایک امپائر چلاتے ہیں. اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے کس کس کو تحفے میں بڑے بڑے قیمتی مکانات دیے اور کن کن لوگوں سے ان کی ذاتی دوستیاں ہیں. اور لوگوں کو انہوں نے فوج کے لوگوں کو بھی بڑی بڑی اہم پوزیشن پر نوکریاں دی اور بڑی بھاری تنخواہیں بھی دیں. اس کے علاوہ کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جس کے دور میں انہوں نے لوگوں کو اوبلائج نہ کیا ہو، بلکہ انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ایک چیف جسٹس کے بیٹے کو بھی انہوں نے بہت اوبلائج کیا، لیکن اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بحریہ ٹاؤن کی شکل میں تعمیراتی ویژن جو ہے ان کا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غلط ذرائع استعمال کیے اور غیر قانونی حربے بھی استعمال کیے. اقتدار اور صحافت کے بیشتر اعلیٰ کھلاڑیوں کو انہوں نے نوازا بھی، اور دوسری طرف ان پر منی لانڈرنگ کے الزامات بھی ہیں، زمین ہتھیانے کے الزامات بھی ہیں، اور ہزاروں ایکڑ سرکاری اور ذاتی زمینیں انہوں نے جو لوگوں سے لیں. اگرچہ وہ کیسز حل طلب ہیں، لیکن مبینہ طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جی انہوں نے
اپنے سارے کام جو ہے وہ اپنی ذاتی کوششوں سے، تعلقات سے، اور وہ جو کہتے تھے کہ میں فائلوں کو پہیہ لگا دیتا ہوں تو میرا کام ہو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں کوئی کام سیدھے طریقے سے نہیں ہوتا، لیکن انہیں اس اعتراف کے بعد سماجی طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے تھی اداروں کو کہ لوگ رشوت سے اور ایسے ذرائع استعمال نہ کریں کہ لوگوں کا کام تھرو پراپر چینل ہو. بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے بارے میں میرے پاس مصدقہ ذرائع ہیں کہ وہاں پر بھی آپ جب کبھی مکان اپنے نام کراتے ہیں یا کوئی لیٹر وغیرہ چاہیے ہوتا ہے تو 80% کام ہو جاتا ہے، 20% کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں سفارش، رشوت دینی پڑتی ہے، آپ مجبور ہیں. میرے کئی ایسے جاننے والے میرے سورسز ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہم نے ابھی پچھلے دنوں جون میں انہوں نے کچھ رقم نچلے عملے کو دی ہے اور پھر ان کی مکان کی کہہ لیں کہ کلوزنگ ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ جی انہوں نے لوگوں کے لیے دسترخوان بھی بنائے، بہت اچھی بات ہے. صحافیوں کو پلاٹ دیے، اس پہ مختلف رائے ہیں، کیوں دیے، ذاتی تعلق پہ دیے یا ان سے کوئی انہوں نے کام لینا تھا. رقم بھی دی گئی، سوشل میڈیا پہ کئی رپورٹس آئیں لیکن وہ غیر مصدقہ ہیں. سیاستدانوں کے لیے مشہور ہے، انہوں نے چند سیاستدانوں کے لیے بہت بڑے گھر بھی بنا کر دیے. نیک بیوروکریٹس کے لیے انہوں نے حج عمرہ کے بھی اسباب کیے، اور جو ایسے لوگ تھے جو لبرل ٹائپ تھے ان کو یورپ کے بھی دورے کرائے. اور اس میں کئی پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں. انہوں نے خوبصورت مساجد بھی بنائیں. آج کل وہ گردش ایام میں نظر آتے ہیں، نہ جانے اچانک ان پر کہاں سے یہ افتاد آ پڑی جس نے ان کو بے دست و پا کر دیا ہے. اور دوسروں کو ویزا دلوانے والا خود متحدہ عرب امارات کا ویزا لیے عربوں کی ایک چھتری کہہ لیں، سائبان کہہ لیں، اس کے نیچے امان لیے بیٹھے ہیں اور مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. اور یہ عروج و زوال سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ فطرت کا ایک نظام ہے، وقت کا پہیہ گھومتا ہے. اور اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں کیا واپس لا سکتی ہے. کیا متحدہ عرب امارات سے پاکستان کا کوئی معاہدہ ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو واپس لا سکتے ہیں؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا معاہدہ ہوتا تو ماضی میں کئی پاکستانی لیڈر دبئی میں رہتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اسی طرح جو دبئی کا ان کا پروجیکٹ ہے اس کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، اس میں لوگوں نے انٹرسٹ دکھایا ہے، لیکن بیوروکریسی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور متعلقہ جو حکام ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ لوگ اس میں سرمایہ کاری نہ کریں. بہرحال اس پر میں بات نہیں کروں گا کہ لوگ سرمایہ کاری نہ کریں. یہ لوگوں کو اس کی پوری ڈیٹیل لینی چاہیے، مالک صاحب سے گارنٹی لینی چاہیے کہ اس سے پہلے چونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بے شمار سوسائٹیز میں ایسا ہو چکا ہے. امید تو نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اگر حالات ایسے ہو گئے تو لوگوں کی جو سرمایہ کاری ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے. تو ملک صاحب کو اس کے حوالے سے وضاحت بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے کہ ان کی کیا رقوم محفوظ ہیں. اگر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رقوم محفوظ ہے، خاص طور پر اوورسیز والے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہاں جانا ذرا مشکل ہے، تو انہیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہ میں ملک صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں حالات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. ان کی ریپوٹیشن نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے. انہوں نے بحریہ ٹاؤن شاندار انداز میں بنائے ہیں اور کسی سرکاری ادارے نے بھی ایسی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنائی. سی ڈی اے نے 30 سال پہلے I-15 اور 16 کے لوگوں سے پیسے لیے تھے.
30 साल के बाद अभी ना तो उन्हें प्लाट मिला है, ना लोगों को पैसे वापस किए। चंद साल पहले लोगों को पैसे वापस किए गए थे, तकरीबन 10 साल पहले। तो 20 साल सीडीए ने वो पैसे यूज़ करके 15% कटौती करके लोगों को पैसे वापस किए थे। लाहौर में DHA सिटी के नाम से लोगों से पैसे लिए गए, आज तक वापस नहीं किए गए। जनरल कियानी के भाई उसमें मुलविस बताए गए, और हमाद का भी नाम है, बहुत सारे लोगों का नाम है। हम इस पे गाए बगाए व्लॉग भी करेंगे, कुछ लोगों को अपने साथ इंटरव्यूज़ भी करेंगे। तो मेरी हुकाम से ये दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें हद दर्जे सख्ती करने की ज़रूरत है और शफाफियत की ज़रूरत है। अगर शफाफियत इख्तियार ना की गई तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। रियल एस्टेट की मार्केट पहले ही डाउन है, इसको पाकिस्तान में बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है लोग रूप टीवी कनाडा को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे और हमें फीडबैक भी देंगे, और पॉजिटिव वे में हम लोगों के साथ चलेंगे, और कनाडा के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, और ऐसे टॉपिक, ऐसी गुफ्तगू या ऐसे पॉइंट या ऐसी न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे जिससे लोगों को कोई फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।